کہ آپ جانتے ہیں، ہر اہل علم جانتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری مذہب میں دو مسالک ہیں، ایک اخباری شیعہ اور دوسرے اصولی شیعہ۔ اخباری شیعہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی پیروی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کسی غیر معصوم مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، اور دوسرے اصولی شیعہ جو علم اصول فقہ کی وجہ سے اصولی کہلاتے ہیں، وہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ ہے، اور اس بات کی وضاحت مشہور مجتہد مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب سخن میں اس طرح لکھا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر 103، جس پر مطہری صاحب لکھتے ہیں کہ اخباریت کا مسلک اجتہاد و تقلید کے مسلک کی ضد ہے۔ اس مکتب خیال کے لوگ اس اہلیت، صلاحیت اور تخصص فنی کے منکر ہیں جس کے مجتہدین قائل ہیں۔ یعنی جو مجتہدین کہتے ہیں کہ جب تک مختلف علوم میں پی ایچ ڈی نہ کی جائے، اسپیشلائزیشن نہ کی جائے، تب تک کوئی بھی شرعی احکام نہیں سمجھ سکتا۔ تو مطہری صاحب فرماتے ہیں اخباری ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ جو اخباری شیعہ ہیں وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ وہ آگے فرماتے ہیں کہ اخباری شیعہ وہ غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی رائے میں احادیث حجت ہیں، اسی لیے اجتہاد اور غور و فکر کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ لوگوں کا فرض ہے کہ براہ راست کتب احادیث کی طرف رجوع کریں اور کسی عالم کو بحیثیت مجتہد یا مرجع تقلید واسطہ نہ بنائیں۔ تو مولوی صاحب یہ کتاب سخن میں مرتضیٰ مطہری صاحب نے وضاحت کر دی کہ شیعوں میں دو مسالک ہیں، ایک اخباری شیعہ، دوسرے اصولی شیعہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے علماء اخباری تھے۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی اور اہم کتاب الکافی، ان کے مؤلف علامہ محمد ابن یعقوب کلینی وہ اخباری شیعہ تھے اور غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے، اور ان کے استاد علامہ علی ابن ابراہیم قمی، جس کی مشہور تفسیر ہے تفسیر قمی، وہ بھی اخباری شیعہ تھے اور تقلید مجتہد کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد بہت بڑا نام علامہ شیخ صدوق، جس کی مشہور کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، وہ بھی اخباری شیعہ تھے۔ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کے بعد علامہ ابن قولویہ، جن کی مشہور کتاب ہے کامل الزیارات، وہ بھی اخباری شیعہ تھے۔ علامہ محسن فیض کاشانی، وہ بھی اخباری شیعہ تھے، اور ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر صافی، الوافی۔ مذہب شیعہ میں بہت بڑا نام ہے علامہ محسن فیض کاشانی کا، وہ بھی اخباری شیعہ تھے۔ ان کے بعد علامہ محمد باقر مجلسی، جسے ہر شیعہ واقف ہے، اور ان کی مشہور کتاب ہے بحار الانوار، وہ بھی اخباری شیعہ تھے اور غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد ان کے والد محترم علامہ محمد تقی مجلسی، جن کی مشہور کتاب روضۃ المتقین، جو من لا یحضر الفقیہ کی شرح ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور ان کی اور کتاب فقہ کامل، جس میں شہادت ثالثہ، تشہد میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی جس تشہد میں ہے، فقہ کامل، وہ بھی علامہ محمد تقی مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ بھی اخباری شیعہ تھے، غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد بہت بڑا نام جس نے کتب اربع پر بہت زبردست کام کیا، علامہ حر عاملی، جس کی مشہور کتاب ہے وسائل الشیعہ، وہ بھی اخباری شیعہ تھے۔ ان کے بعد علامہ نعمت اللہ جزائری، مشہور کتاب ہے ان کی انوار نعمانیہ، وہ بھی اخباری شیعہ تھے، غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، صاحب تفسیر نور الثقلین علامہ عبد علی جمعہ، علامہ یوسف بحرانی، صاحب ہدایت الناظرہ، بہت بڑا نام ہے علامہ یوسف بحرانی کا، وہ بھی اخباری شیعہ تھے اور غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتے تھے۔ بہت سارے علماء جن کے نام لینا طوالت کا سبب بنے گا۔ اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو، ان علماء کے مسلک کے بارے میں جاننا ہو، تو میں کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، کتابیں آپ پڑھیں، ان میں لکھا ہے کہ ان کا مسلک اخباری تھا۔ روضات الجنات، ریاض العلماء، قصص العلماء، ادوار اجتہاد،
उलूम हदीस का तारुफ, 5 किताबें मैंने आपको बता दी। अगर कोई इन उलमा के बारे में तहकीक करना चाहे कि इनका मसलक क्या था, तो इन किताबों में उनको ये मिल जाएगा कि वो सारे उलमा जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं वो गैर मासूम की तकलीद को हराम समझते थे। अब आपका ये कहना कि जो लोग तकलीद नहीं करते उनका अकीदा महदवियत सही नहीं है, मौलवी साहब, इससे उलमा की तौहीन होती है। क्या इन उलमा का अकीदा महदवियत सही नहीं था जिनके मैंने अभी नाम गिनवाए हैं? और पाकिस्तान में भी अक्सरियत शियों की अखबारी है, चाहे उनको लफ्ज अखबारी का पता हो या ना हो, लेकिन वो 12 इमामों की पैरवी करते हैं और गैर मासूम की तकलीद को हराम समझते हैं। उनको पता ही नहीं है तकलीद मुजतहिद का, वो तो 12 इमामों की पैरवी करते हैं। तो ऐसी बातें करने से शियों में इंतशार पैदा होगा, नफरत पैदा होगी। अगर आप उसूली मसलक से वास्ता रखते हैं तो आप मुजतहिदीन की तकलीद करें, हम मना नहीं करते, आप करें, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए ऐसी बातें न करें। मैं तो हैरान होता हूं कि जब आपको पता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत कितनी अहम और कितनी जरूरी है। मशहूर हदीस है, मन माता वलम यअरिफ इमाम ज़माना ही मात मीततन जाहिलिया। जो शख्स इस हाल में मर जाए कि अपने वक्त के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। अगर आप तहकीक करें, कम से कम शेख सद्दू की किताब कमालुद्दीन पढ़ें, जिल्द नंबर 2 बाब नंबर 39 में पूरी 15 अहादीस इस मौजू पर हैं कि जो शख्स इमाम ज़माना की मार्फत नहीं रखता उसकी मौत जाहिलियत, कुफ्र, शिर्क और जलालत की मौत है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, फमन अरफहु कान मोमिनन वमन अनकरहु कान काफिरन। जो शख्स इमाम ज़माना को पहचानता है, मार्फत रखता है, वो मोमिन है, जो नहीं रखता वो काफिर है। मैंने किताबों के मैं हवाले दे रहा हूं आपको। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुफ्र की निस्बत आप हमसे दे रहे हैं। इमाम ज़माना की मार्फत न रखना यह कुफ्र है। आप इतने उलमा को काफिर कह रहे हैं, मौला हुसैन के अज़ादारों को, मौला अली की विलायत के मानने वालों को आप कुफ्र की निस्बत दे रहे हैं। इससे कौम में इंतशार पैदा होगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने शियों को काफिर कहा, आपने उनके लिए तो कुछ नहीं कहा। खैरपुर में भी जब मुनाजरे के लिए मौला अली के दुश्मनों ने ललकारा था तो आपके मजहब का कोई मौलवी आगे नहीं आया था। मुनाजरे भी इस नाचीज ने किए हैं और मौला अली के दुश्मनों को शिकस्त फाश इस नाचीज ने दी है। आप उनके लिए ना तो मुनाजरे करते हैं, ना उनके सवालात का जवाब देते हैं जो आपको काफिर कह रहे हैं। आप तो उनके लिए इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन जो मौला हुसैन के मानने वाले हैं, जो मौला हुसैन के अज़ादार हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करते हैं, अब उनको कह रहे हैं कि उनका अकीदा महदवियत सही नहीं है। मैं आपके एक एक जुमले का जवाब दूंगा और यह मेरा हक है। जब आप इतनी बड़ी तोहमत हम पर लगाएंगे तो यह हमारा दीनी फरीजा है कि आपके एक एक जुमले का जवाब दूं। यह दीन और मजहब की खिदमत नहीं है जो आप कर रहे हैं। दीन की खिदमत यह है कि आप सुल्तान मदारस में जहां अपने मसलक वालों को तौजील मसाइल पढ़ाते हैं तो अखबारी शियों के लिए, क्योंकि हर शिया 12 इमामों को मानता है और उनके फरामीन पर अमल करता है, आप वो निसाब पढ़ाएं, कुतुब अरबा निसाब में शामिल करें। वुजू से लेकर नमाज और रोजे, हज, ज़कात तक, इबादत से लेकर मामला तक हर चीज आले मोहम्मद ने बताई है, वो चीज निसाब में शामिल करें। तौजील मसाइल आप पढ़ाएं क्योंकि आपका अलग मसलक है, लेकिन खैरपुर में अक्सर शिया अखबारी हैं जो आले मोहम्मद की अहादीस पर चलते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें फरामीन अहले बैत बताए जाए। यह दीन की खिदमत है, आप ये करें। अगर आप ऐसी बातें करेंगे जिसका ना तो कोई प्रूफ न सबूत, आपको जो आया आपने कह दिया, जो आपने कहा है कि जो मुजतहिद की तकलीद नहीं करता
اس کا عقیدہ مہدویت صحیح نہیں ہے، خطرے میں ہے؟ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ دکھائیں، بتائیں وہ آیت، وہ حدیث بتائیں، وہ فرمان معصوم بتائیں جس میں یہ لکھا ہے کہ جو مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اس کا عقیدہ مہدویت خطرے میں ہے۔ مولوی صاحب یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقیدہ مہدویت کس کا خطرے میں ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کتاب کا نام ہے امامت اور انسان کامل، خمینی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 282، جس پر خمینی صاحب لکھتے ہیں جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے۔ جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں، خمینی صاحب فرماتے ہیں جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، اور وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے۔ خمینی صاحب نے تو بات واضح کر دی کہ مجتہدین اپنے ظنون اور گمان سے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ امام زمانہ مجتہدین کے مخالف ہوں گے۔ یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی ایک، یہ دوسری کتاب آپ نے کوئی نہ تو قرآن کی آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث دکھائی، نہ کوئی کتاب کا حوالہ دیا، لیکن میں آپ کو یہ دوسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شرح باب ہادی اشر، علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہے احسن العقائد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے چیپٹر میں علامہ ہلی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 311 پر کہ وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ مولوی صاحب، فقہا وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ امام زمانہ کے دشمن ہوں گے۔ میں نے پروف دے دیے، دو گواہیاں علامہ ہلی کی اور خمینی صاحب کی، دونوں کتابیں میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے ان کا عقیدہ مہدویت صحیح نہیں ہے، یا ان کا عقیدہ مہدویت صحیح نہیں ہے جو تقلید مجتہد کرتے ہیں؟ یہ تھا آپ کے پہلے جملے کا جواب۔